دوستو فضائل رسول اللہ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ کی کفر کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے۔ ہم دیگر فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے اس عظیم الشان فضیلت کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا میں جان بوجھ کے اس موضوع پر آیا ہوں کہ سرکار کی زندگی کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں۔ آپ علیہ السلام میدان بدر میں ہیں، صحابہ کرام کے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، لاٹھیاں ہیں، لاٹھیاں جن کو لے کر کے صحابہ میدان بدر میں جمع ہو چکے ہیں، اور تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، 313۔ میرے خیال ہے آپ کی تعداد اس وقت زیادہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کیوں جی زیادہ ہوتے؟ کتنے آتے ہیں اس حال میں بندے؟ 300 کے قریب آتا ہے، 12 تو 313 سے تو زیادہ ہو گئے۔ آپ دیکھو اتنی تھوڑی تعداد میں صحابہ کرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کسی شخص نے کہ صحابہ کرام میں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں کو اسد اللہ کا خطاب دیا۔ دونوں کو دیا نہیں مولوی جی؟ حضرت امیر حمزہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جو سب سے پہلے محافظ رسول ہیں، جو تلوار لے کر کے دروازے رسول پر کھڑے رہتے تھے اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھو نبوت کا احترام کو کرنا ان سے سیکھے، شان نبوت کا احترام کرنا کوئی صحابہ سے سیکھے۔ چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، چچا ہیں سرکار کے، عمر میں بڑے ہیں، لیکن جب نبی مان لیا تو رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا۔ اب تقدس جو سامنے آیا، اب جو عزت اور شان سامنے آئی، وہ نبوت کی شان اور عظمت۔ اب عظمت نبوت اور شان رسالت رشتوں پر غالب آ گئی۔ اب وہی چچا جو بحیثیت رشتہ اور بحیثیت عمر کے لحاظ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، اب نبوت جب سامنے آ گئی، وہ چچا جو عمر میں بھی بڑے ہیں، جو اس لحاظ سے رشتے میں بھی بڑے ہیں، وہ چچا چھوٹے ہو گئے، بھتیجا بڑا ہو گیا۔ اب وہی چچا ہاتھ میں تلوار لے کر کے اپنے بھتیجے کی دروازے پر کھڑے ہیں، اور کسی شخص کی جرات نہیں ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اندر قدم بغیر اجازت قدم ڈال کے رکھے۔ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی شخص نے پوچھا سب سے دلیر صحابہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام میں سب سے دلیر، سب سے جگرے والا شخص ابو بکر ہے۔ وہ کس طرح؟ صحابہ نے پوچھا آپ کو تو رسول اللہ نے اسد اللہ کا خطاب دیا، آپ تو شیر ہیں اہل ایمان میں، صحابہ کرام میں تو آپ شیر اسلام ہیں، وہ کس طرح دلیر ہو گئے؟ دلیر تو آپ ہیں۔
حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا وہ اس طرح دلیر ہیں کہ جب میدان بدر میں کفار 1000 سے زائد کفار یعنی 3 گنا بڑا لشکر مسلمانوں کے سامنے کھڑا تھا اور ان کا ہر شخص اسلحے سے لیس تھا، زرہ بختر بند ہر شخص نے پہن رکھی تھی، سروں پر لوہے کے خود ڈال رکھے تھے، بدن لوہے میں چھپا ہوا تھا، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز تلواریں اور تیز ترین زہر میں بجھے ہوئے نیزے اور تیر اور تفنگ، یہ ان کا ساز و سامان تھا۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، وہ ہر روز اونٹ ذبح کرتے اور بڑی زبردست قسم کی دعوتیں اڑاتے آ رہے تھے۔ سارے سفر میں وہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اپنی فوجوں کو گوشت کھلاتے جا رہے تھے۔ اور ادھر کیا تھا؟ اس طرف کیا عالم تھا؟ اس طرف یہ عالم تھا کہ رمضان شریف کی 27 تاریخ تھی، رمضان شریف کی 27 تاریخ تھی۔ 26 روزے صحابہ کرام رکھ چکے تھے اور اس وقت کے روزے ہمارے روزوں کی طرح نہیں تھے۔ ہم تو سحری میں بھی پر سیر ہو کے کھاتے ہیں اور افطاری بھی پر سیر ہو کر کے بلکہ سیر و سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ وہ لوگ پانی اور کھجوروں پر سحری کرتے تھے اور نمک ملے پانی کے ساتھ وہ افطار کرتے تھے۔ آپ بتاؤ بدن میں طاقت کہاں رہتی ہے؟ ہمارے ہاں بھی آج کے دور کے اندر بھی تمام تر خوراکوں کے باوجود جب ہم 20-25 روزے رکھ لیتے ہیں تو کوئی ادھر لیٹا ہوتا ہے، کوئی ادھر لیٹا ہوتا ہے۔ شام کے وقت عصر کے بعد ہمارے بدنوں میں جان نہیں رہتی، ایسی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 26 روزے رکھ چکے تھے۔ 27واں روزہ رکھ کے میدان بدر میں شمع رسالت کے گرد وہ پروانے جمع ہو چکے تھے۔ کفار اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے اس خیمے کے نیچے جو خیمہ جو چھاؤں بنایا گیا تھا چند ٹینیوں کو جوڑ کے، اس میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف کے طور پر اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، تو جب صحابہ کرام کے اندر بات آئی کہ اب اس مقام پر جب جنگ چھڑے گی تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کون مامور ہوگا، تو سب صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا تو کسی نے بھی جرات نہیں کی حضور کی اس وقت پاسبانی کرنے کے لیے سوائے صدیق اکبر کے۔ دوستو تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کے گرد کیسے کیسے ستارے جگمگ جگمگ کرتے تھے۔ وہ دور جب اسرتوں کا دور تھا، تنگیوں کا دور تھا، اس وقت ان صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کفر کا مقابلہ کیا۔ پھر دوستو جنگ احد ہوئی، کفار کا لشکر اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اپنا تن بدن لے کر کے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا ارادہ لے کر کے میدان احد میں آ کھڑے ہوئے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس واقعہ کی وجہ سے معاملات بدل گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شدت کا مقابلہ کرتے کرتے چند قدم پیچھے ہٹے اور اسی شدت کے عالم میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ الگ ہو گئے اور باقی صحابہ الگ ہو گئے. بہت بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان احد سے بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان میں ہمارے اندر چھپے ہوئے رافضی، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر چھپے ہوئے رافضی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھاگ گئے تھے میدان احد کو چھوڑ کے. لیکن یاد رکھو، جس کو رافضی سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، وہ حضرت طلحہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب کوئی تیر آتا تو حضرت طلحہ ہاتھ پر اس کو لیتے. جب کوئی تیر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے ہو جائیں، میرا سینہ آپ کی ڈھال ہوگا. جب کوئی تیر آئے گا طلحہ کے پہلے سینے کو چیرے گا پھر کسی اور طرف جائے گا. جب بھی تیر آتا حضرت طلحہ اس کے سامنے ہاتھ رکھ دیتے اور اس کو پکڑ لیتے. حضرت طلحہ نے ایک ہاتھ رسول اللہ کی طرف یوں رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے پکڑ کے تیر رکھ رہے تھے، پھینک رہے تھے. اور اتنے تیر لگے آپ کے ہاتھ کو، آپ کی رگیں کٹ گئیں، آپ کی رگیں کٹ گئیں. اور ان رگوں کے کٹنے کی وجہ سے آپ کا ساری زندگی کے لیے وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا. لیکن آپ ساری زندگی اس ہاتھ پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے تیروں کو رسول اللہ کی طرف جانے سے روکا تھا.